علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا، یعنی آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا سفر تھا، اونٹ پہ پیدل، اتنا مشکل سفر۔ اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں، خود تابعی تھے۔ تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے۔ تو کہتے ہیں جیسے میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے، بڑی وجاہت والی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اصحاب صفہ میں سے، درویش ترین صحابہ میں سے۔ 2 نبی اسلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے، ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو درداء کو، اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو۔ اب محنتیں تو ہوئی نہیں تھی یرموک میں اور قادسیہ میں، اس محنت کے بعد رعایا تک اسلام کی سچی دعوت پہنچے، اس کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو واقعی نبی اسلام کا تربیت یافتہ ہو، صرف جنگجو نہ ہو۔ تو وہ پھر ابو درداء اور ابن مسعود ہی ہو سکتے تھے، جو نبی اسلام کے ساتھ وقف تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، میری دعا قبول ہوگی، ابو درداء سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں آج کل آپ کسی پیر کو، بڑے بندے کو جا کے ملیں اور اس کو بتائیں کہ میری بڑی خواہش تھی، تو جناب وہ آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، الا ماشاء ان الا ماشاء اللہ میں بھی مسکین شامل ہوں۔ مجھے صرف اس لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کے لیے، ادروائز مجھے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابن سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے، صاحب النعلین، جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یا صاحب النعلین، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی، ابن سمیہ، عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ اوئے خائے